اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، ہم سب کا مالک، خالق، حاکم بھی ہے۔ میں شکرگزار ہوں کہ آپ نے یہاں کافی دیر ہو چکی ہے اور کافی لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر بھی دیا ہے۔ وہ ایشوز جو اس وقت برننگ ایشو ہیں سب سے زیادہ، اس پر بھی بہت زیادہ روشنی پڑ چکی ہے۔ جب میں آیا یہاں داخل ہوا تو ممتاز صاحب بہت تفصیل سے اس پر روشنی ڈال رہے تھے، پھر اس کے بعد سوربھ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، اس سے قبل ایک صاحب اور آئے کاظمی صاحب، انہوں نے بھی آپ کو کافی تفصیل سے سمجھایا، اور پھر ہم سب کے بزرگ قمر آغا صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں بہت مناسب نہیں لگتا ہے کہ میں کچھ کہوں، لیکن بہرحال میں اس سے ہٹ کر ایک ایسے پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا جو کہ اس سے بالکل جڑا ہوا ہے، اسے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ آج اس وقت جو کرائسس ہے انٹرنیشنل لیول پر، یا اس سے قبل بھی جو کرائسس ہوتا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اس میں ایران کو بار بار کیوں لے آیا جاتا ہے؟ اس کی بہت ہی کھلی ہوئی ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ 3 فروری 1979 کو جب آیت اللہ روح اللہ خمینی ایران کے اندر آ گئے، پوری دنیا کے اخبارات اور پوری دنیا کے مختلف ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی آ گئے، حتیٰ کہ آیت اللہ سید مداری نے بھی انہیں ایک فتوے کے ذریعے منع کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو امام بننا ہوگا، جو کہ امام غائب کے آنے سے قبل یہ پوزیشن کوئی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آیت اللہ خمینی آئے، اور جس طرح سے وہ آئے اور رکے نہیں پیرس میں جو آ کے انہوں نے قیام کیا تھا۔ چونکہ یہ سب میں نے پڑھا نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت شعور میں تھا، قبر بھی کر رہا تھا، مضامین بھی لکھ رہا تھا، کالم بھی میرے آتے تھے ڈیفرنٹ اخبارات میں، تو میں نے ان سب چیزوں کو اپنے شعور میں رہتے ہوئے سنا ہے، جانا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس طرح سے وہ ایران کے اندر آئے، اور پھر اس وقت لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ کا جو انہوں نے نعرہ دیا، جس کا مطلب ہے نیدر ایسٹ نور ویسٹ، اسلام ایز این ازم، ایز اے وے آف لائف۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امریکہ کو کیسے ہضم ہوتا؟ غربیہ یعنی ویسٹ، امریکہ اس کا سرغنہ ہے، جس کو شیطان اکبر کے نام سے پکارا بھی گیا۔ میڈیا میں یہ کوئی بہت ہی نامانوس لفظ نہیں ہے۔ تو بی بی سی کے وہ الفاظ ایک کمنٹری میں مجھے اب تک یاد ہیں کہ رینیسا کے بعد پہلی بار چرچ اور اسٹیٹ دونوں آپس میں مل گیا۔ تو ان دونوں کا جو میرج ہو گیا، اور اس سے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، پھر سے ایک شخص نے آ کر ایک پاپولیٹی کے ساتھ ایران میں ایک ایسے نظام کو قائم کیا جو کہ لا دینیت پر مبنی جو رینیسا آیا تھا، جس کو ریفارمیشن کہا گیا تھا، اس سے ہٹ کر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو ہضم کیسے ہوتا؟ 1979 سے لے کر آج تک 2024 تک ایران اپنے اسی دبدبے کے ساتھ قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شیعہ مسلک یا اسکول آف تھاٹ پر ہے، اس لیے وہ الگ تھلگ ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ رضا محمد پہلوی جب وہاں سے آئے
اور وہ مراکش میں ان کو لینڈ کرنا تھا. وہاں کی شاہ نے ان کو ویلکم کرنے وہاں آئے, لیکن 10 سے 12 لاکھ افراد جو آئے وہ ظاہر سی بات وہاں شیعہ کی تعداد بہت کم تھی. 10-12 لاکھ افراد وہ سب کے سب غیر شیعہ تھے. جس طرح ویلکم جس طرح اس کی مخالفت کی گئی کہ وہ لینڈ نہیں کر سکا وہ جہاز ان کا, اور اسے قاہرہ جا کے ان کو پناہ لینی پڑی. تو یہ جو کسی اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں تھی, یہ جو ایک غلبہ تھا امپیریلزم کا, ایک جو غلبہ تھا ایک سپر پاور کا, اس کو توڑنے کی بات تھی اسے ہر کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ آج تک اس کو اس لیے ختم نہیں کر سکا ہے. کوئی ایشو جب بھی اٹھتا ہے, کوئی کرائسس تب بھی ہوتی ہے, تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ کیسے نہ کوئی سازش کی جائے, اور وہ سازش ان کی کامیاب نہیں ہو پاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت فلسطین کی ایشو کو آپ دیکھ لیجئے, ایران جب سے وجود میں آیا ہے اسلامی ریپبلک اور ایران کی حیثیت سے, اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ بلا چوں چلا اسٹریٹ فارورڈ انداز میں فلسطین کے کاز کو آگے بڑھایا ہے اور ایک رائے رکھی ہے, تو شاید وہ ایران ہے. اس کا کسی قسم کا اسرائیل سے اور لوگ تعلق بھی رکھتے ہیں. بیشتر ممالک ہے, میں کسی کا نام لے کے بات کو تو نہیں دینا چاہتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جس اسٹریٹ فارورڈ انداز میں آگے بڑھایا, اس لیے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے. اب دوسرا نقطہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنی بات ہو چکی ہے کہ میں کچھ بھی کہوں گا تو ریپیٹیشن ہوگا, لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ایران میں جو غلبہ تھا 1979 سے پہلے, ظاہر سی بات ہے امریکہ کا غلبہ تھا. وہ غلبہ جو ختم ہوا تو وہ کیسے ہوا, یہ جو آیت اللہ روح اللہ خمینی جو آیت اللہ علماء میں سے تھے, وہ کیسے آپ کو آ گئے فرنٹ پر, یہ شاید آپ لوگوں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. 1963 میں جون کی 29 تاریخ کو تہران کی مجلس, وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی, اس نے یونیفارم سول کوڈ کو بنانے کی غرض سے, جس میں پارسی, عیسائی اور مسلم پرسنل لا سب کو ملا کر ایک یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے, اس کا نام فیملی پروٹیکشن لا رکھا گیا, اور وہ پاس ہو گیا. اس کی جس شخص نے مخالفت کی پورے زور و شور کے ساتھ, وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی تھے, جو قم میں حدیث کے استاد تھے. اب وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ 4 جولائی کو 63 میں ایک پروٹیسٹ ہوا, جس میں 4000 افراد کو اوپر سے بم ڈراپ کر کے شہید کر دیا گیا. پھر یہ آواز پورے ایران میں پھیل گئی. پھر اس کے بعد سے شاہ ایران نے خوفزدہ ہو کر ان کو ایگزائل پہ بھیج دیا, نہیں خوفزدہ ہو کر ان کو حج کو بھیج دیا, دسمبر 1963 کے حج کو. اور وہاں انہوں نے حج کیا, اور حج ختم کر کے جب وہ واپس لوٹنے کی بات آئی تو پھر انہیں آپ کو وہاں سے نجف جا کر کے ایگزائل میں رہنا پڑا. پھر وہاں سے وہ بعد میں پیرس ہو کر کے واپس لوٹے. تو اس سے ایک اندازہ ملتا ہے کہ ایک ایسا ایشو تھا جو ان کے ملک کا اپنا ایشو تھا, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک کہ ہم اپنے ایک نظام کے تحت اس ملک کو نہیں ڈھالنے کی کوشش کریں گے, نہ ہم ایسٹ سے متاثر ہوں گے نہ ویسٹ سے متاثر ہوں گے. اس لیے لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جینیسس ہے جو یہاں پائی جاتی ہے. تو آج
جو ایک دینی بنیاد پر اور اخلاقی بنیاد پر وہ چنگیزی کو بچانے کے لیے جو ایران آگے بڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کون پسند کرے گا۔ اور ابھی آپ کو صالح العروری کی شہادت جس طرح سے ہوئی ہے، خود قاسم سلیمانی کے مزار پر جس طرح سے بم ایکسپلوژن کا واقعہ ہوا ہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے۔ تو اس سب کا کنیکشن کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ تو میں اس ہاسپٹل کی طرف نہیں جا رہا ہوں جس پر بہت سے لوگ بول چکے ہیں، پھر ہمارے قمر آغا صاحب بولیں گے۔ میں تو اس بات کو، چونکہ آپ سب ایران سے واقف ہیں، اسلامی ریپبلک ایران سے واقف ہیں، کیسے اس کا وجود ہوا، وہ اصل مسئلہ کیا تھا، اس طرف میں نے سوچا کہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔